تھا، اللہ پاک نے ہمیں اتنی خوبصورت جنت دی تو ہم لوگ بھی جنت میں ہی رہتے. لیکن جب ہمیں یہ ہوا کہ شیطان کو بھی یہ پروف کرنا تھا کہ میں نے ایسے ہی جنت جن کو نہیں دی ہے، دے ڈیزرو سم تھنگ، دے آر بیٹر دین یو، یہ بھی پروف کرنا تھا. ٹھیک ہے، اور وہ ڈیزرو کرتے ہیں اس لیے. تو ہمیں ایکچوئل میں شیطان کو جو تم نے کہا نا کہ غلط پروف کرنا ہے، کہ وہ کہتا ہے یہ ڈیزرو نہیں کرتے ہیں، تو نے ان کو فیور کیا. اس کا تو یہی ہے نا، اللہ کے اوپر الزام لگاتا ہے کہ تم نے فیور کیا. تو اللہ تو فیور کرتا ہے، نو ڈاؤٹ. اس نے ہمیں محبت، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، لیکن وہ کہتا ہے یہ ڈیزرو نہیں کرتے ہیں. تو اللہ پاک یہ کہتا ہے کہ ڈیزرو کرتے ہیں. اللہ پاک یہ دکھاتا ہے کہ دیکھ کتنا ڈیزرو کرتے ہیں. تو اسی لیے تو میرا یہ ٹیسٹ ہے، ایکچوئل میں ٹیسٹ ہے ٹو شو ایوری ون، ملائکہ کو، کیونکہ انسان اور سارے مخلوقات وہ ایکچوئل میں ہم ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہوا دیکھ رہے ہیں. یہ وہ انسان ہے جس کو اللہ نے کہا یہ سب سے اشرف ہے، سب سے اشرف المخلوقات ہے. تو دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب وہ اللہ کے احکامات پہ انسان عمل کرتا ہے تو اس سے ساری دنیا محبت کرنے لگتی ہے، کیونکہ اس سے اللہ رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، محبت کی نظر سے دیکھتا ہے. تو ساری دنیا اس کو محبت اور رحمت کی نظر سے دیکھتی ہے، ہر کائنات کی ہر چیز. اور جب اللہ کسی کے اوپر غضب کی نظر سے دیکھتا ہے نا، تو ساری دنیا بھی اس سے ناراض ہونے لگتی ہے اور اس سے غضب کی نظر سے دیکھتا ہے. اللہ دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے کسی انسان کی اگر اللہ اس سے محبت کرتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے یہ دنیا کا جو پرپز ہے، یہ زندگی کا جو پرپز ہے، وہ ایکچوئل میں ایک اپنے آپ کو پروف کرنا ہے کہ یو ڈیزرو دیٹ جنت. وہ سکسیس تم ڈیزرو کرتے ہو جو پرماننٹ سکسیس ہے. اور اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ دنیا، یہ جو دنیا ہے، وَمَا حَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ایک دھوکے کا سامان. آپ کو صرف یہ چھلاوا ہے. لیکن یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک ٹیسٹ بھی ہے، اینڈ اس ٹیسٹ میں سب کے پیپرس الگ الگ ہیں. کسی کے پاس سیم پیپر نہیں ہے. یو ڈونٹ ہیو دا سیم پیپر، آئی ڈونٹ ہیو دا سیم پیپر. ٹائم ڈیوریشن بھی سیم نہیں ہے، سب کا ٹائم الگ الگ ہے، اور سب کو اپنی زندگی، اپنے پیپرس لکھنے ہیں. گاڑی. تو یہ جو لائف ہے یہ ایک ٹیسٹ ہے. اور اس میں ہوتا ہے نا کہ آپ کا سب سے جو کچھ پیپرس، کچھ چیزیں ہوتی ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے. زندگی ایک ہرڈل ریس کی طرح ہے. آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ انسان کو ہم نے جو ہے مشقت میں پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی قبر، انسان کو ہم نے مشقت میں پیدا کیا. وہ محنت کرے گا، اس کو محنت کرنا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے نا. محنت مشقت کے بنا یہ زندگی نہیں ہے. بچہ پیدا کرنے کے ٹائم پہ کتنا اسٹرگل ہے، سوچو. اس دنیا میں آنے کے لیے کتنا اسٹرگل ہے کہ نہیں. تو ہر چیز میں مرو گے، جاؤ گے، تب بھی بہت اسٹرگل ہے. ٹھیک ہے. تو دونوں چیزوں میں اللہ پاک نے کہا ہے کہ ہم نے تمہیں مشقت میں پیدا کیا. یہ جو ہے یہ محنت ہے. یہاں پہ آپ ایسے آئیڈل نہیں بیٹھ سکتے. ایک بات تو یہ. دوسری بات پتہ ہے کیا، کہ اللہ پاک نے یہ ہرڈل ریس، میں نے بولا نا ہرڈل ریس ہے، تو آپ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے ہرڈل ریس میں کیا ہوتا ہے. ہرڈل تو آنی بھائی. اس میں کیا ہے، ہرڈل ریس میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی کہیں پٹ آئے گا، کہیں پہ پانی آئے گا، کہیں کیچڑ آئے گا، کہیں اوپر کوئی کچھ رہے گا، کہیں کانٹے بھی رہیں گے. آپ کو اس کو جمپ مار کے نکلنا ہے، آپ کو اس کو کراس کرنا ہے. رائٹ. تو کب کون سا، اور ہر جگہ لگے ہوئے ہیں، یعنی کہ کانٹے بھی ہوں گے، مصیبتیں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، دکھ ہوں گی، تکلیفیں ہوں گی، ڈپریشن ہوگا، سب کچھ ہوگا. اس سے نپٹنا آپ کو ہے، یعنی کہ ہرڈل ریس دوڑ رہے ہو. سمجھ لو نا. یہ زندگی ہے ایکچولی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار مجھے اسموتھ پاتھ ملے تب میں دوڑوں گا. آپ کہہ نہیں سکتے. وہ ہرڈل ریس ہے، وہاں آپ کو آنا ہی آنا ہے. اب وہ مطلب کیا ہے، کچھ لوگ کیچڑ میں گر جائیں گے، پھر اٹھیں گے، چلیں گے. کچھ لوگ اسی میں مر جائیں گے، اٹھ ہی نہیں پائیں گے. کچھ لوگ کانٹوں میں پھنس جائیں گے، کچھ کسی میں. لیکن ہرڈل میں پھنستے رہیں گے، گرتے رہیں گے، اٹھتے رہیں گے، چلتے رہیں گے. یہی زندگی. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری زندگی میں کوئی ہرڈل نہ آئے کبھی، میری زندگی میں کوئی مصیبت نہ آئے کبھی. ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک. اب اس کو ان ہرڈل سے نپٹنے کے لیے اللہ پاک نے پھر آپ کو ہتھیار دے دیے. طرح طرح کے ہرڈلس ہیں، تو اس کے لیے گائیڈنگ فورس اور مینٹر بھی دے دیا ہے قرآن. اور نماز کے سہارے آپ کیا نام ہے، یہ ہے کہ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، قرآن سے گائیڈنس حاصل کرو. قرآن اللہ کا کلام ہے، دیٹ از اے لائٹ، دیٹ از گائیڈنس، ہے نا. تو آپ کو اللہ پاک نے کیا کہا ہے کہ اب گائیڈنس حاصل کرو. ٹھیک ہے. کس سے؟ قرآن سے. لائٹنگ کنڈکٹر ہے یہ، آپ کو دکھانے کے لیے ہے کہ راستہ کیا ہے. یہ ہرڈل ہے، اس طرح کی مصیبت آئے گی تو کیسے نپٹو گے. سمجھ رہے ہو. تو اس سے نپٹنے کے لیے جو اللہ پاک نے بتایا ہے طریقے، وہ قرآن میں بتایا ہے. جس کو آپ نے کبھی کھولا ہی نہیں زندگی میں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جب وہ قرآن کو کھولا ہی نہیں تو ان کو کیا سمجھ میں آئے گا کہ اللہ پاک نے کیا ترکیب بتائی ہے اس سے نپٹنے کی. پھر وہ الجھے رہتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں، سائیکٹرسٹ سے پوچھتے ہیں، کیا کروں کیا کروں کیا کروں، سمجھ نہیں آ رہا، سکون نہیں. لیکن الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا جو ذکر ہے وہی دلوں کو سکون
दे सकता है ना। तो आप जिक्र, कुरान भी एक जिक्र है, तो दिल को सुकून नहीं है, आप हर जगह भटक रहे हो, इधर उधर 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 सबसे पूछ रहे हो यार क्या करूं क्या करूं, लेकिन जिससे पूछना चाहिए उससे नहीं पूछ रहे, ना नमाज में पूछते हो ना कुरान के थ्रू पूछते हो। कुरान में पढ़ोगे तो आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी जिससे आपको जिससे लगेगा अल्लाह पाक आपसे बात कर रहे हैं। आप पढ़ के देखो ठीक से, आपको फील होगा कि अल्लाह पाक बात कर रहे हैं, ये मेरे लिए ही तो है ये आयत, मैं ही तो इस प्रॉब्लम में हूं, मैं ही तो समझ नहीं पा रहा हूं, तो अल्लाह पाक समझा देंगे रिगार्डिंग। ये जो क्या नाम है, एक तो ये तो अब अल्लाह पाक ने एक तो कुरान के लिए बोला, एसेंशियल्स बता रहा हूँ, कुरान के लिए बोला कि कुरान इज द कलाम ऑफ अल्लाह, कलाम मतलब अल्लाह की बात है, अल्लाह आपसे कुरान के थ्रू बात करते हैं और आप नमाज में अल्लाह को अपनी परेशानियां बताते हो, ठीक। अब ये आता है कि आपको अल्लाह पाक ने यहाँ भेजा है, आप बोलते हैं ना, फिल्मों में देखा होगा आप लोगों ने कि ये मेरा फर्ज है, इसमें क्या थैंक यू, ये तो मेरा फर्ज था, यानी फर्ज अदा करने में थैंक यू भी नहीं एक्सेप्ट कर सकते आप, वो फर्ज है तो करना है। अरे गाड़ी, अल्लाह पाक ने नमाजें फर्ज की, ठीक, 5 वक्त की, ठीक, ये फर्ज की है, ज़कात फर्ज किया है, रोजे 30 दिन की फर्ज है, हज फर्ज है, ठीक है ना, अगर आपके पास ताकत है तो, ठीक है, जिनके ऊपर फर्ज हो गया उनको करना है, ठीक है, ओके। अब ये जो फर्ज कर दिए गए हैं इसके लिए ना अल्लाह पाक आपको कोई रिवॉर्ड ना दे तो भी आप कुछ कह नहीं सकते, क्यों? क्योंकि जो आपको जिंदगी दी है ना, ये जिंदगी और सैलरी, दिस लाइफ इज योर सैलरी, तो ब्रीथिंग जो कर रहे हो, जो सांस ले रहे हो, जो भी एहसानात अल्लाह ने कर रखे, एहसान कर रखे उसको छोड़ो, जो बेयर मिनिमम बेसिक नीड आपको अल्लाह पाक ने दे दी है ना, बेसिक नीड जो आपकी फुलफिल हो रही है उसके लिए भी, या एक जिंदगी जो दे दी आपके में, जान फूंक दी, इस दुनिया में पैदा कर दिया, बस इसी चीज के लिए, बाकी कुछ नहीं दिया, मान लो एकदम बेयर नंगा पैदा कर दिया, कुछ भी नहीं है उसके पास, उसके बावजूद आपके ऊपर ये फर्ज है, तो आप उसके लिए अल्लाह ये नहीं कह सकते कि मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा हूं, मैं बड़ा नेक हूं क्योंकि मैं फर्ज अदा कर रहा हूं। नेक तो तब आप होगे जब फर्ज से हटकर कोई काम करोगे, फर्ज और वाजिबात का करने से आदमी नेक नहीं हो जाता है। कुछ लोग आज क्या है, फर्ज अदा कर लिया, बड़ा नेक आदमी यार, फर्ज अदा कर लिया, अरे भैया फर्ज से आदमी नहीं है, वो तो उसको करना है, वो तो उसकी ड्यूटी है। जैसे आप ये कह रहे हो कि बैंक के एम्प्लॉय ने अपना 9 बजे से लेकर 5 बजे तक बैठा रहा हो कुर्सी पे, तो वो बड़ा फर्ज अदा कर दिया उसने और बड़ा नेक है, बड़ा अच्छा एम्प्लॉय है। अरे भाई 9 से 5 तक बैठा रहा, लेकिन किया क्या? अगर वो मोहब्बत से लोगों से बात करता है, अच्छे से लोगों का काम करता है उस दौरान, तब कहा जाएगा अच्छा बंदा है, ठीक है ना। तो यानी फर्ज अदा करके आप नेक नहीं हो जाते हो। मैं तो ज़कात देता हूँ, मैं तो बड़ा नेक हूँ, अच्छा मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं बड़ा नेक हूँ, मैं भाई नेक तब तुम होगे जब और मामलात में नेक होगे। अल रसूलुल्लाह का अखलाक दुनिया में सबसे अच्छा अखलाक है। अब मैं एक स्टोरी आपको बता दूं यहाँ पे, और आप लोगों को समझ में आएगा कि हमारे अखलाक कितने बुरे हैं, और इस पे मुझे बहुत तकलीफ है, आज तक तकलीफ है उस बात की, तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। चलो मैं ऐसे नहीं बता रहा, बस ऐसे बता देता हूँ कि एक स्टोरी के तौर पे मान लो एक बार, लेकिन ये रियल समझना, इसको रियल इंसिडेंट है। एक बंदा था, आई विल नॉट, मतलब नाम नहीं ले रहा क्योंकि कभी वीडियो वायरल होगी तो देखेगा वो तो मेरे डीयू में पढ़ता था मेरे साथ, एंड कभी नमाज नहीं पढ़ता था जिंदगी में, उसने कभी नमाज ही नहीं पढ़ी, कभी भी नहीं, यानी नमाज का नाम ले लो तो 100 फीट दूर भागता था, जबकि मुसलमान था। अब मेरे को उस समय दीन का बड़ा जोश चढ़ा हुआ था और हमेशा से रहा है, तो मैंने उसको तालीमुल इस्लाम और बहुत सारी किताबें दी उसको, ठीक है, कि भाई ये पढ़ यार, इस्लाम को जान, कहाँ तू पढ़ा हुआ है, क्योंकि मैं देखता था वो क्लब जा रहा है इधर उधर लड़कियों से, बहुत मतलब खराब, तो और मैं नमाज पढ़ने जाता था उस समय, तो 1-2 तो मुस्लिम थे, मैंने उसको बोला यार, उसको बड़ा बड़ा मैंने उस काम किया, उसको किताबें दी, कुरान खरीद के दिया उसको, मेरे पास पैसे नहीं होते थे फिर भी मैंने उसको दिया इंग्लिश में कि तू पढ़ यार, ठीक है। उसके अलावा मतलब मैंने काफ़ी उसके ऊपर काम किया। उसको एक बार मैं पकड़ लाया नमाज के लिए मस्जिद में कि चल यार नमाज पढ़ाते हैं, तो नमाज पढ़ने जा रहा था, मैंने कहा चल तू भी पढ़ ले, उसको नमाज पढ़ना नहीं आता, ठीक से, मैंने कहा कोई बात नहीं, मतलब मैं बोला इस्तिंजा कर रहा हूँ, तू वजू बना ले, तो वजू शायद उसको आता रहा होगा थोड़ा बहुत, तो उसने, मैंने बताया मैं जा रहा हूँ इस्तिंजा करके वजू बना के आ रहा हूँ, तब तक तू वजू, उसने वजू बना के जैसी मस्जिद में एंटर हुआ, और वो जैसे होता ना कि मस्जिद में लोग कहते हैं कि आगे आके नमाज पढ़ो, आगे पीछे मत पढ़ो, जैसे वो नमाज खत्म हो चुकी थी, जमात हो गई थी, उसको जो डांट लगाई है मुअज्जिन या वहाँ जो इमाम रहे होंगे, इतनी जबरदस्त डांट, क्या कर रहा है, कहाँ गए नमाज पढ़ रहा है, अरे मतलब इतनी गंदे तरीके से, इधर आगे आगे बढ़, बदतमीज बेहुदा, इस टाइप की लैंग्वेज, और ऐसी इनकी लैंग्वेज है, आप देखोगे बहुत तेज डांटते वाटते हैं मस्जिदों में। उसने डांटा, भाई वो एकदम शॉक्ड, उसने कहा यार ये कैसे बात कर रहा है। नमाज मैंने पढ़ ली,
مطلب میں وضو کر کے آیا، اس کے بعد میں آیا تو مجھے بعد میں اس نے بتایا، نماز پڑھ لیا، نماز پڑھنے کے بعد میں بھی پڑھا، اور پڑھنے کے بعد جب میں باہر نکلا اس نے بولا بھائی میں دوبارہ نہیں آؤں گا. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہا ہے پتہ ہے تم کہتے ہو کہ نبی کے اخلاق سب سے دنیا میں اونچے اخلاق ہیں، دنیا میں ان سے بڑا اخلاق کوئی نہیں ہے. یہ نبی کے میں نہیں بتایا تھا، سب اس کو بولا کہ تو تم وارث کہہ رہے تھے یور سے کہ یہ لوگ تو وارثون نبی ہیں. تو ان لوگوں کا ایٹیٹیوڈ تم نے دیکھا ہے. میں ایک بار نا نائٹ تجھے بتا رہا ہوں، میں کلب میں گیا تھا دارو پی، جہاں پہ شراب شرب ہوتی ہے. بھائی اس نے مجھے اتنے اچھے سے گلاس میں اتنے اچھے سے سر کہتے ہوئے سرو کیا تھا، ایسے سرو کیا تھا کہ مطلب ایک دم اتنا ہمبل ہو کر سر یہ وہ کیا سرو کر رہا تھا، شراب، اور مجھے شراب سرو کر رہا تھا، اور مجھے اتنے اچھے سے اس نے سرو کیا تھا کہ مطلب آج بھی میرا من کرتا ہے جا کے اس سے مل لوں ایک بار. اور آج میں جہاں آیا ہوں، جہاں تم کہتے ہو کہ دعویٰ کر رہا ہوں میں اخلاق کا، وہ بندے نے مجھے ایسے بات کی میرا من کر رہا ہے میں کبھی نہ ہوں یہاں پہ. تو میں بتاؤ کہاں جاؤں گا، کہاں جاؤں؟ وہ اس کے اخلاق یعنی وہ اس نے کہا کیا، سوچو اس نے یہ کہا نا کہ تمہارے اس عالم سے، عالم دین سے زیادہ اچھے اخلاق کس کے ہیں؟ اس دارو بیچنے والے. سوچو کیا اس نے کہہ دیا. میں شرم سے ڈوب مرا وہیں پہ. مطلب میں نے کہا یار مطلب میں کیا کروں، میں کیا کر سکتا ہوں. تو ہمارے اخلاق ایسے ہو گئے. یہ میں ایک پرٹیکولر کسی کی بات کر رہا ہوں، سب ایسے نہیں ہوتے، بٹ بہت سے لوگ ایسے، بہت سے لوگ ہیں. ابھی میں نے کل ہی دیکھا، تبھی بول رہا ہوں، کل ہی مسجد میں یار اتنی مطلب یہ مجھے یاد آ گئی وہ بات کہ اس طرح سے، یہ بہت پہلے کی بات ہے لیکن یاد آ گئی. کل میں نے جو لوگوں کا دیکھا نیچر، مطلب وہ گائے بکریوں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں نمازیوں کو جو ذمہ داران ہیں. یہ خرابیاں ہیں، ہماری مسجدوں کی خرابیاں ہیں. ہمیں مسجدوں پہ ہم نے قبضے کر رکھے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ انسان اگر دین کی طرف آنا چاہ رہا ہے تو اس کو اچھی باتیں سکھائیں، اچھی بات کریں. یہ ہمارے اندر رہ نہیں گیا. تو وہی دیٹ واٹ آئی ایم سیئنگ کہ ایک تو یہ ہے کہ فرائض ادا کرنے سے آپ بڑے دیندار نہیں ہوتے، آپ کے اخلاق بہت اچھے ہونے چاہیے. جو جتنا جس کا زیادہ اچھا اخلاق ہے نا اتنا ہی اچھا وہ مسلمان ہے. یہ بات لوگ سمجھنا بھول گئے، یہ بات بھول گئے. اخلاق اچھے نہیں ہیں لوگوں کے، لوگوں کی تمیز نہیں ہے، لوگ ہمبل نہیں ہے، لوگ معاف نہیں کرتے لوگوں کو، اور سوچتے ہیں وہ رب کائنات ان کو معاف کر دے. ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی انسان سے، معاف کرنے کا تو بالکل ہے ہی نہیں. ہم تو بدلا لیں گے، ہم تو معاف نہیں کریں گے. اور تم ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ وہ اللہ جس کی تم ہر وقت وہ کر رہے ہو، کیا نام ہے، بے حرمتی کر رہے ہو، اس کی احکامات کی جو ہے پیروی نہیں کر رہے ہو، اور اس کو توڑ رہے ہو، اور تم کیا اگر تم چاہتے ہو کہ آسمان والا تمہیں معاف کر دے تو تم زمین والوں کو معاف کرو. سب سے پہلی شرط ہے. اور پتہ ہے جب آپ کسی اور کے لیے دل سے دعا کرتے ہو، اللہ خوش ہو کر تمہاری ساری دعائیں قبول کر لیتا ہے. میں اپنے لیے دعا کروں گا تو اللہ خوش نہیں ہوگا، لیکن جب میں اپنے بھائی کے لیے، اپنے دوست کے لیے، اپنے احباب کے لیے، جس کو میں نہیں جانتا، اس کے لیے، اس کی پریشانی کو دیکھ کر جب میں دعا کرتا ہوں نا، تو اللہ کہتا ہے دیکھ یہ کتنا اچھا انسان ہے. وہ شیطان کو بولتا ہے، وہ شیطان شرماتا ہوگا اس پہ کہ دیکھو کتنا خیال رکھنے والے یہ لوگ ہیں، کتنے اچھے لوگ ہیں. وہ اچھا ہوتا ہے جو صرف اپنے لیے نہیں غیروں کے لیے بھی دعا کرے. اپنے لیے تو کرتے ہی ہیں لوگ، اپنوں کے لیے تو کرتے ہی ہیں، غیروں کو بھی تکلیف کو دیکھ کے جس کو تکلیف ہو جائے، غیروں کی بھی جس سے دقت سے جس کو دقت ہوتی ہے، اور جو ہر وقت معاف کر دے، ہر وقت معاف کر دے. بہت بڑا عمل ہے. لوگ معاف نہیں کرتے. بدلے لینے کے لیے گھروں بھائی سے بدلہ لے رہے ہیں، بہن سے بدلہ لے رہے ہیں. کیا بدلہ لے رہے ہو یار؟ یہ اخلاق سکھایا ہے نبی نے. اللہ نے تو کہا ہے معاف کرو. آسمان والے تم چاہتے ہو کہ آسمان والا تمہیں معاف کر دے تو تم زمین والوں کو معاف کرو، ان پہ رحم کرو. اور تم چاہتے ہو کہ تم کیا نام ہے رحم کیا جائے تمہارے اوپر، تو تم اور لوگوں پہ جو تمہارے انڈر میں ان پہ رحم کرو. یہ اللہ کہتا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ ہماری ایک بہت مطلب مجھے بہت پینفل لگتا ہے کبھی کبھی. اچھا اس لیے میں کہتا ہوں کہ نمازیں پڑھ کے فرض ادا کر کے دیکھو، اگر آپ نے فرض ادا نہیں کیا، اس پہ کرائٹیریا دیکھا جاتا ہے. اگر آپ نے فرض ادا نہیں کیا، جب اللہ کا جو انسان جس کے اتنے احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں کہ if you'll count کاؤنٹلیس ہیں، کاؤنٹلیس ہیں، یو کین ناٹ کاؤنٹ. آپ بریدنگ ہے، آپ کے ہارٹ دھڑکن ہے، ایک سیکنڈ بھی آپ اپنے من سے چلا سکتے ہو. کھانا کھاتے ہو، پچے گا نہیں پچے گا ڈیسائیڈ کر پاؤ گے؟ میوکس نکلے گا، پیپسی نکلے گا، پتا ہے کچھ نہیں پتا. کیا نام ہے آپ نکالتے ہو میوکس پیپسین اور کیا نام ہے بائل جوس، یا وہ رب کرتا ہے؟ سورہ واقعہ پڑھ کے دیکھو. بچہ تم بناتے ہو یا اللہ بناتا ہے؟ قرآن دیکھو آپ اٹھا کے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ بہت شرکس ہیں. ہم لوگ جو ہے نہیں دین کو فالو کرتے، صحیح سے نہیں سمجھتے. تو ہم نے کیا کیا، ہم نے اپنے فرائض بھی ادا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. اور جب فرض ادا نہیں کر سکتے ہم، تو ہم سنتیں، نوافل اور دوسری باتوں کا کیا ہے، اور اس کا حق ہم ادا نہیں کر رہے. ہم کہتے ہیں ہم اپنے ماں باپ سے بہت پیار کرتے ہیں. سب سے زیادہ پیار اللہ سے کرنا چاہیے انسان کو، سب سے زیادہ. کیونکہ کیوں آپ ماں باپ سے پیار کرتے ہو؟ ماں باپ نے آپ کو پیدا کیا اس لیے تو
کیئر کیا، اللہ سے زیادہ کون کیئر کرتا ہے؟ اللہ سے زیادہ کون تمہیں محبت کرتا ہے؟ اللہ اپنے بندوں سے اتنا محبت کرتا ہے کہ 99 ماؤں کی محبت فیل ہو جائے اور اس سے زیادہ، یہ تو کوئی شمار ہی نہیں. اور اس کے بعد اس سے تم محبت نہیں کر رہے، اس کے فرائض ادا نہیں کر رہے، اور پھر تم سوچتے ہو کہ تم جو ہے دوسروں کے فرائض ادا کر لو، دوسروں کے تم ماں باپ کے حقوق ادا کر پاؤ گے. ارے سب سے پہلا حقوق اللہ کا ہے، اس کو کیوں نہیں ادا کر رہے؟ اس کے بعد پھر سارے حق کے نمبر آتے ہیں. تم باقی سب سیکنڈری چیزوں کو کرنے کے لیے ہو، لیکن اللہ کے حق نہیں ادا کر رہے، اس کے فرائض نہیں، اس کے سامنے سجدہ کرنے کا تمہارا دل نہیں کرتا. اگر اس کو جان لو گے، ہمیں محبت کس سے ہوتی ہے؟ جس کو ہم جانتے ہیں. پہلے کوشش یہ کرو کہ اسے جانو. میں کہوں ایکس وائی زیڈ سے محبت کرو تو ایکس وائی زیڈ سے آپ محبت نہیں کر پاؤ گے. بھائی میں کہوں وہ ایک احمد نام کا لڑکا ہے، اس سے محبت کر لو، کر پاؤ گے؟ آپ محبت تو تب کرو گے جب احمد کو جانو گے. یا کیا نام ہے شمینہ نام کی لڑکی، اس سے محبت کر لو، تم کر پاؤ گے؟ تو لڑکی ہے تو محبت کر ہی لوں گا، ایسا نہیں ہے. محبت آپ نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کو نہ جانو، ہے کہ نہیں ہے؟ جب آپ جانو گے تب تو محبت کرو گے. تو اس لیے اللہ کو بھی جانو. سب سے پہلے فرسٹ یو نو ہو از اللہ، اور پھر اپنے آپ ہی تم سجدے میں گرو گے یار. اپنے آپ ہی، اپنے آپ ہی تمہارا دل کرے گا کہ تم سجدہ کرو، اس رب کائنات کو سجدہ کرو، آپ کا دل کرے گا. ٹھیک ہے، لیکن کب کرے گا؟ جب آپ اس کو جانو گے. جانتے ہی نہیں ہو تو سجدہ کیا کرو گے؟ ارے گاڑی. اچھا ایک چیز دوسری، تو سجدہ کرنا فرائض جو ہے پہلے اللہ کا حق ہے، پھر باقی لوگوں کا بھی حق ہے. تو جب آپ حق کو دھیان رکھو گے نا کہ اس کا حق ہے، اس کو ادا کرنا ہے مجھے، اور اس کے لیے مجھے کوئی میں احسان نہیں کر رہا ہوں، حق ادا کر رہا ہوں. حق ادا کرنا کوئی احسان نہیں ہوتا ہے، اللہ کے اوپر کوئی ویسے بھی احسان نہیں کر سکتا. اس کے بندوں پہ احسان کرو، اللہ کہتا ہے کہ تم نے میرے اوپر احسان کیا. اللہ ایسا کہتا ہے. وہ تو رحیم ہے، لیکن رحمان ہے، رحیم ہے، وہ کہتا ہے لیکن آپ ایسا نہیں کر سکتے. آپ اپنے فرض ادا کر لو، بڑی بات ہے. آپ تو اپنے پہلے اللہ کے فرض دیکھو کہ کیا کیا ہے، ادا کرو. آپ کے پھر ماں باپ کے فرض کیا ہیں وہ ادا کرو. پھر جو آپ کے مطلب آپ کی وائف یا آپ کے بچے ہیں ان کے حق دیکھو، آپ کے ہسبینڈ ہیں ان کے حق دیکھو. یہ حقوق ادا کرتے کرتے زندگی ختم ہو جائے گی آپ کی. باقی نیکیاں کرنے کا وقت ہی کہاں ملے گا؟ وہ اللہ کی مہربانی ہے کہ ان کو نیکیوں ان کے لیے بدلے وہ آپ کو نیکی دے رہا ہے. نہیں تو یہ تو فرض ہے، یہ تو اس کے بدلے تو تمہیں اللہ نے خرید رکھا ہے کہ فرض تو ادا کرو گے ہی کرو گے. جو زندگی دی ہے اسی کے لیے صرف آپ کو اسی کا بدلہ ہے کیا فرض ادا کرو، ہے نا. باقی جو چیزیں نعمتیں دے رہا ہے اور چیزیں دے رہا ہے اس کی تو آپ کیا شکر ادا کرو گے اور کیا ہے. بس اسی لیے اللہ کا شکر ادا کرو، اور فرض اللہ کا تو دھیان رکھو یار. جو انسان اللہ کا فرض ادا نہیں کر سکتا اس کو کیا کرے گا؟ اللہ کا تو تم نے حق مار رکھا ہے، دنیا کے حق کی بات کرتے ہو. اللہ اگر اپنے حق کا وہ مانگ لے حساب تو حساب دے پاؤ گے؟ تم کہتے میرا اس نے 10 روپیہ بےمانی کر لیا. ایک بات بتاؤ، تم نے کتنی کیا ہے؟ اپنے ساتھ کیا، اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا، اور دوسروں کے ساتھ کیا، اور اللہ کے ساتھ کیا ہے. اور تمہاری زمین تھی جس پہ تم قبضہ کر کے بیٹھے، وہ پیسہ تمہارا تھا جو تم نے لیا ہے، تم نے کمایا تھا. تمہاری عقل اور شعور میں اتنی طاقت تھی. بہت سے لوگ عقل اور شعور رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، 1 روپیہ نہیں کما پاتے ہیں. رزق دینے والی ذات اللہ کی. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات جس دن سمجھ جاؤ گے اس دن سمجھ لو کہ مومن ہو گئے. نیک ہونا ایک ذمہ داری ہے. انسان ایک اور لوگوں کو اچھی بات سمجھانا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ اگر اچھی بات جانتے ہو، آپ کی زبان میں اگر اللہ نے تاثیر دی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ باتیں پہنچاتی رہنی چاہیے وقتاً بوقتاً. میں بھی کبھی کبھی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو بتا دوں. ویسے میں فیس اس چیز کی نہیں لیتا ہوں، تو میں پھر بھی آپ کو ایکسٹرا پڑھا دوں.